السلام علیکم ناظرین، پاکستانی فلم اور ڈرامہ انڈسٹری بہت سارے لازوال برائٹ سٹار کو اپنے اندر سموئے ہوئے ہے اور ان میں سے زیادہ تر اس دنیا سے کوچ کر چکے ہیں۔ انہی میں ایک نام اداکار خالد سلیم بٹ کا بھی آتا ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم اداکار خالد سلیم بٹ کی زندگی کی کہانی آپ سے شیئر کریں گے۔ ان کی ایک ایسی دردناک کہانی جو آپ میں سے بہت کم لوگ جانتے ہوں گے۔ ہائی ڈرامے کی شوٹنگ کے دوران کیوں پتھر پر سر رکھ کر روتے رہے، آخری وقت میں بیٹوں کے لیے کیوں تڑپتے رہے، بیٹی نے انٹرویو میں کیا نئے انکشافات کیے، ایسی کون سی مجبوری تھی کہ آخری وقت تک کام کرتے رہے، اور اپنے بچوں نے ہی اپنے والد کو بڑھاپے میں اکیلا کیوں چھوڑ دیا۔ اس سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ موجود بیل کے آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن بآسانی آپ تک پہنچ سکے۔ ناظرین، خالد بٹ 21 ستمبر 1946 کو ملتان، پنجاب میں پیدا ہوئے۔ ان کا بچپن بھی ملتان میں ہی گزرا۔ انہیں بچپن سے ہی اداکاری کا شوق تھا جو انہیں اس شعبے تک کھینچ لایا۔ اس کے بعد وہ اداکاری میں کیریئر بنانے 1989 میں لاہور آئے۔ اس سے قبل وہ چھوٹے موٹے رول کر چکے تھے، لیکن بعد ازاں کہا جاتا ہے کہ ہیرے کی پہچان جوہری کو ہی ہوتی ہے، تو لاہور جیسا بڑا شہر خالد بٹ کو اپنے دامن میں سمونے کے لیے قبول کر چکا تھا، اور اس کے بعد خالد بٹ نے کبھی پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا۔ خالد بٹ 1970 کی دہائی میں اپنے کیریئر کا آغاز کر چکے تھے، اور اس کے بعد وہ اردو اور پنجابی فلموں اور ٹیلی ویژن سیریز کی ایک بڑی تعداد میں نظر آئے۔ انہوں نے اسسٹنٹ ڈائریکٹر کے طور پہ اپنے کیریئر کا آغاز کیا اور ساتھی فلم کی ہدایت کاری بھی کی۔ مرحوم خالد بٹ کو پی ٹی وی سے شہرت اور مقبولیت ملی۔ اداکار خالد بٹ نے پاکستان ٹیلی ویژن کے پروڈکشن میں جن مشہور ڈراموں میں کام کیا، ان میں جنجال پورا، بوٹا فرام ٹوبہ ٹیک سنگھ اور لنڈا بازار جیسے یادگار ڈرامے شامل ہیں، جن کے ڈائیلاگ زبان زدِ عام تھے اور ڈرامہ لگنے کی دیر ہوتی کہ گلیاں اور محلے سنسان نظر آتے۔ خالد بٹ کے دیگر ڈراموں میں تیسرا کنارہ، نیلے ہاتھ، اپنے ہوئے پرائے، خدا اور محبت سیزن 1، کچھ پیار کا پاگل پن، مل کے بھی ہم نہ ملے، عشق عبادت، شام ڈلے، پری زاد، لال عشق، قسمت، جی ٹی روڈ، بول کفارہ اور جیون نگر جیسے باکمال ڈرامے موجود ہیں۔ خالد بٹ ڈراموں میں کام کرنے سے پہلے اسکرپٹ ضرور پڑھا کرتے۔ کامیابی کی یہی وجہ تھی جس سے انہوں نے اپنے سینئر فنکاروں سے سیکھا۔ اس وجہ سے وہ اکثر ڈراموں میں ہی نظر آتے جو عموماً عوام الناس میں خاصی شہرت حاصل کرتے۔ خالد بٹ نے چند ایک فلموں میں بھی کام کیا جن میں موٹر سائیکل گر، وجود اور دلی گیٹ وغیرہ شامل ہیں۔ ماضی قریب کی ان فلموں میں خالد بٹ کے کردار ان کی اداکارانہ صلاحیتوں کا منہ بولتا ثبوت تھے۔ ناظرین، خالد سلیم بٹ نے کسی اونچے گھرانے میں شادی نہیں کی، بلکہ انہوں نے اپنی خالہ زاد سے شادی کی تھی جو کہ ان سے 9 سال بڑی تھی، جن کا نام نگت بٹ تھا۔ ان کے 4 بچے ہیں جن میں 2 بیٹے اور 2 بیٹیاں ہیں۔ ان کے ایک بیٹے کا نام فیصل خالد بٹ ہے جبکہ دوسرے بیٹے کا نام یاویار خالد بٹ ہے۔ وہ اکثر انٹرویو میں اس بات کا اعتراف کرتے ہوئے نظر آتے رہے کہ میرے بچوں نے مجھے تنہا چھوڑ دیا ہے، میرے بچے مجھے چھوڑ کر اپنی بیویوں کے ساتھ اپنے گھروں میں مصروف ہیں۔ وہ اکثر انٹرویو میں اپنے بچوں کے بارے میں بات کرتے ہوئے ابدیدہ ہو جاتے تھے اور آخری وقت تک اپنے دوستوں کو یہی کہتے رہے کہ میں اپنے بچوں سے ملنا چاہتا ہوں، لیکن وہ ایسا نہیں چاہتے اور وہ اپنے بچوں کے لیے تڑپتے ہوئے دکھائی دیتے تھے۔ ناظرین، اداکار فیصل قریشی کا کہنا ہے کہ اداکار خالد بٹ صاحب ڈرامہ سیریل ہے کی جب شوٹنگ کرواتے تھے تو وہ بار بار پانی پیا کرتے تھے کیونکہ انہیں دل کا بہت مسئلہ تھا۔ پورے دن میں وہ آدھی روٹی کا استعمال کیا کرتے تھے، جس کی سب سے بڑی وجہ یہی تھی کہ ان کا جگر اتنا زیادہ کام نہیں کرتا تھا۔ ناظرین، اداکار فیصل قریشی کا کہنا ہے کہ ایک دن وہ شوٹنگ کے دوران پتھر پر سر رکھ کر اونچی اونچی آواز میں رونا شروع ہو گئے اور انہوں نے کہا کہ پتہ نہیں کب مر جاؤں گا، زندگی بہت چھوٹی لگتی ہے، مجھے لگتا ہے کہ میری زندگی کے دن بہت تھوڑے رہ گئے ہیں۔ فیصل قریشی کا کہنا ہے کہ میں انہیں یہی کہتا تھا کہ اللہ آپ کو لمبی زندگی دے، لیکن وہ بہت زیادہ روئے اور آخر کار اکیلی ہی اپنی بیماری سے لڑتے ہوئے 11 جنوری 2024 کو اس دنیا سے چل بسے۔ ناظرین، خالد بٹ گزشتہ کافی عرصے سے شدید علیل تھے اور ایک ایسی بیماری میں مبتلا تھے جس سے لڑنے کے دوران انہوں نے اپنی سانسیں خالق حقیقی کو سونپ دی۔ وہ کافی عرصے سے بیمار تھے،
لیکن بیماری کے باوجود بھی وہ تسلسل سے کام کرتے رہے۔ حال ہی میں جیو سے شروع ہونے والے ڈرامے خائی میں ان کی پرفارمنس جاری تھی۔ ان کے کیریئر کا آخری سیریل پس پردہ جلد ہی گرین ٹی وی سے نشر کیا جائے گا۔ خالد بٹ ایک لمبے عرصے سے علیل تھے اور کمزوری کی وجہ سے چلنا بھی مشکل تھا، جس کے باعث وہ ماضی قریب میں ڈرامہ انڈسٹری سے دور رہے، لیکن گاہے بگاہے کام بھی کرتے رہے۔ ان کی ایک عرصے سے شدید علالت ہی ان کی موت کا باعث بنی۔ خالد بٹ پاکستان ٹی وی کے ان اداکاروں میں شامل تھے جنہوں نے پاکستان ٹی وی کے شروعاتی دنوں میں پاکستان ٹیلی ویژن کے زیر اہتمام بننے والے ٹی وی سیریلز اور ڈراموں میں ایک بڑی تعداد میں اہم اور بڑا کردار ادا کیا۔ یہ وہی خالد بٹ ہیں جن کی اداکاری ایک ادارے کی حیثیت رکھتی ہے، جن کے ڈائلاگ ڈیلیوری اور بات کرنے کا ایک نیا ڈھنگ انہیں دوسرے اداکاروں سے ممتاز بناتا ہے۔ چونکہ خالد بٹ ایک ورسٹائل اداکار تھے، اس لیے انہیں کردار بھی ورسٹائل ملا کرتے تھے، اور ان کے کئی ڈرامے ایسے ہیں جن میں ان کی شخصیت بالکل مختلف ہوتی، اور کئی ایسے ہیں جو کہ ان کے بالکل برعکس نظر آتے تھے۔ خالد بٹ سنجیدہ مزاحیہ اور دکھی کردار ادا کرنے کے حوالے سے جانے جاتے تھے۔ انہیں پاکستان ٹیلی ویژن کے ان اداکاروں میں شامل کیا جاتا تھا جنہوں نے پاکستان ٹیلی ویژن کے شعبہ اداکاری کو ایک نئی تہذیب ادا کی۔ انہوں نے خوب شہرت سمیٹی اور ایک لمبا عرصہ انڈسٹری کو دیا۔ اس دوران ان کے مداح بھی بنے اور ان کے ساتھی فنکاروں نے ان سے بہت کچھ سیکھا۔ بقول ساتھی فنکاروں کے وہ ایک عظیم ہستی تھے، وہ ایک ہمہ جت شخصیت کے مالک تھے، وہ جہاں بھی جاتے چار چاند لگ جاتے۔ بظاہر وہ سنجیدہ صفت انسان تھے، لیکن ان کی شخصیت میں مزاح کا عنصر موجود ہوتا۔ ان کی شخصیت ہر دل عزیز تھی، جو کہ ہر کسی کو اپنا گراویدہ کر لیتی تھی۔ وہ ڈرامہ انڈسٹری کا لازوال چہرہ تھے جنہیں تا قیامت یاد رکھا جائے گا۔ ایسا چہرہ جس نے اپنی اداکاری اور ہدایت کاری سے پاکستانیوں کے دل مو لیے تھے۔ آج وہ ہم میں نہیں رہے۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ خالد بٹ جیسے عظیم اور فن کو عبادت کا درجہ دے کر کام کرنے والے اس عہد ساز کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ آمین۔